کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا اب تیری بدولت اے حسین۔ اب جگر پارا ہے رسول، شہزادہ ہے بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی جوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے، اے بابا جان پہلے ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے اور اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر امام حسین نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز و قریب جو ہمارے ساتھ آئے تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے، میں تمہیں اجازت دے دوں تو ان خواتین اہل بیت کا کوئی محروم نہیں رہ جائے گا، ان بے کسا غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سعادت کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جدو پیدر کی جو امانت میرے پاس ہے وہ کس کے سپرد کی جائے گی؟ میرے لخت جگر یہ ساری امیدیں صرف تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے، امام حسین پاک نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر عبادت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب دن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج، اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان
کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت۔ غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام حسین کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی، بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں اور بھائیوں بھتیجوں اور جان نثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہے، اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ولولہ انگریز رجس پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ، اور اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلموں کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو؟ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو، اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسہ ہوں، میرے والد کون ہے اور میری والدہ کس کے لخت جگر ہے، میری ماں کون ہے، میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، انہی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی۔ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ بغیرتو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام حسین کی تقریر سن کر یزید لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام حسین کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بدبختیوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا،
پہچانا نہیں تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تمکینت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈانکیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور حضرت امام حسین پاک کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر اس کے بعد یزید البطحی بڑے کرو فرق کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام حسین کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنو۔ آپ کے سامنے پہنچ گیا، آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں۔ کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ و پیچ کو دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگ ہو کر تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موجے خوں ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کہ تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹوں کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کدا کر حضرت امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلہ میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا
تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزہ کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر کے گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا، کسی کے سینہ میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزہ کی آنی پر اٹھا کر زمین پر ٹپکا دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگے، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلالی حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ ابدال کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پورے کے پورے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھوکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مینہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائے تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تنے نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارائے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہنے لگا۔ آپ گش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تنے اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔